للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سبحان۔ آئیے سر سبحان تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا بعد ایمانہم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ صدق اللہ العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور حدیث پاک اور اسماء النبی کو شامل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سرزادان۔ حدیث مبارک، انظروا الی من هو اسفل منکم۔ ترجمہ یعنی دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کو دیکھو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم ہر اسمبلی میں 5 اسماء النبی یاد کرتے ہیں، اور آج جو ہے ہم 5 اسماء النبی یاد کریں گے۔ وہ یہ ہیں: ہاشمی، عزیز، رؤوف، رحیم، مجتبی۔ ہاشمی، عزیز، رؤوف، رحیم، مجتبی۔ ہاشمی، عزیز، رؤوف، رحیم، مجتبی۔
پیارے بچوں، سرزازان نے آپ کو اسماء النبیات کروائے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آمنے سے یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، اب ہم اپنے اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان. آئیے سر سفیان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین. آئیے پیارے بچوں، علم اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے. سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے. اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے
ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سا یونٹ ہے ہمارا؟ جیوگرافی. بچوں آپ سب ریڈی ہیں جیوگرافی کے بارے میں جاننے کے لیے؟ اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا. تو بچوں آج کے جیوگرافی کے یونٹ میں ہم ایک مشہور اور مبارک پتھر کے بارے میں بات کریں گے. تاریخی اعتبار سے اس پتھر کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. کیا کی تھی؟ اور اسے مقام ابراہیم بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بچوں جب تعمیر کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہونے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی یہ پتھر بھی جس پر آپ علیہ السلام کھڑے تھے وہ بھی بلند ہوتا رہتا. خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اس پتھر پر جب آپ نے اپنے مبارک قدم رکھے تھے تو آپ کے مبارک قدم کے نشانات اس پر چھپ گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ بچوں آج کل یہ پتھر ایک شیشے کے کھول میں محفوظ ہے جو بلٹ پروف اور ہیٹ پروف ہے. اس کے آس پاس سونے کی جالیاں لگی ہوئی ہیں جو اس کی خوبصورتی اور بڑھاتی ہے. جو لوگ کعبہ شریف آتے ہیں تو وہ اس پتھر کی زیارت بھی کرتے ہیں. آپ کو کچھ خاص باتیں بتاؤں؟ جی سر. قرآن پاک میں مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. کیا دیا گیا ہے؟ اور ہاں اس مقام پر دعا بھی قبول ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی خانہ کعبہ کی زیارت اور مقام ابراہیم کے پاس عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلیں بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب انشاءاللہ اگلے یونٹ میں ہم مزید باتیں سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے. اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ کون سا یونٹ ہے؟ جی. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. جی بچوں آپ سب ریڈی ہیں اسلامیت کے بارے میں پڑھنے کے لیے؟ جی. بچوں پچھلی کلاس میں ہم نے عام الحزن یعنی غم کے سال کے واقعات پڑھے تھے. آج ہم دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل وقت کے بعد کیا کیا. بچوں جب مکہ والوں نے ضد اور دشمنی کرتے ہوئے بہت زیادہ ظلم کیے اور ان میں سے زیادہ لوگ ایمان نہ لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اللہ پاک کا پیغام دوسرے علاقے کے لوگوں تک بھی پہنچایا جائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کے شہروں کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ آپ کے پیارے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. طائف ایک خوبصورت شہر تھا. وہاں بڑے بڑے امیر اور سردار رہتے تھے. ان میں ایک خاندان سب سے زیادہ مشہور تھا، عمر کا خاندان. اس خاندان کے 3 بھائی تھے، عبد جلیل، مسعود اور حبیب. بچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس گئے اور انہیں پیار سے اسلام کی دعوت دی. لیکن افسوس انہوں نے نہ صرف دعوت قبول نہ کی بلکہ بہت بے ادبی کی. بچوں بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی. ان لوگوں نے شہر کے شرارتی لڑکوں اور بدتمیز لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے لگے. بچوں ان پتھروں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کر بیٹھتے تو یہ بدتمیز لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو سے پکڑ کر زبردستی اٹھاتے اور چلتے وقت پھر پتھر مارتے، ہنستے، تالیاں بجاتے اور گالیاں دیتے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور پتھر اپنے بدن پر لے لیتے، یہاں تک کہ وہ خود بھی خون میں نہا گئے اور بہت زخمی ہو گئے. آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے اور بیٹھ گئے. یہ باغ مکہ شریف کے ایک بہت بڑے سردار عتبہ بن ربیعہ کا تھا. جب عتبہ اور اس کے بھائی شیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو انہیں رحم آ گیا. عتبہ اور شیبہ وہ غیر مسلم تھے
پھر انہوں نے اپنے غلام کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور بھیجے۔ بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھی۔ غلام نے حیران ہو کر کہا کہ یہ الفاظ تو یہاں کے لوگ نہیں کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیار سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ غلام نے کہا میں نینوا شہر سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو اللہ پاک کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح اللہ پاک کے نبی تھے۔ بچوں، یہ بات سنتے ہی غلام بہت خوش ہوا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چھومے اور وہیں مسلمان ہو گیا۔ بچوں، اس واقعے سے یہ باتیں سیکھنے کو ملی، دین کی دعوت دینے کے لیے محنت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہیں دی بلکہ صبر کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے یونٹ میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ فی علی کل حال۔ جی تو اسٹوڈنٹس، ہمارا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس یونٹ کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ چلیں اس سوال کا جواب دیں۔ 5 + 7 = 3 + 9 = بچوں، دونوں کا کیا جواب آیا ہے؟ آئیے اب میں آپ کو اس نمبر کے بارے میں کچھ اسلامک انفارمیشن دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد 12 تھی۔ کتنی تھی؟ 12۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بچوں، ظہر کی نماز میں ٹوٹل رکعتیں 12 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 12۔ آئیے بچوں اب ایک اور سوال کرتا ہوں۔ 2 + 5 = 15 - 8 = بچوں تو دونوں کا کیا جواب آیا ہے؟ آئیے اب اس نمبر کے بارے میں کچھ اسلامک انفارمیشن دیتے ہیں۔ آسمان اور زمین 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے طواف میں بھی 7 چکر ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ جہنم کے دروازے 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7۔ بچوں اب ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کچھ مزید میتھ کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہمارا کون سا یونٹ شروع ہو چکا ہے؟ स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। تو بچوں آج ہم وہیں سے آگے بڑھیں گے جہاں پچھلی کلاس میں بات ختم ہوئی تھی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں سامان دیا، عزت دی اور پیسے بھی واپس رکھوا دیے۔ ان سے یہ بھی فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لانا۔ آئیے بچوں آج سنتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس اپنے ابو جان حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے بادشاہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دوبارہ بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ میرے ابو جان آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔
پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر گئے اور اس بار حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے بنیامین انہیں بھی اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، یعنی بنیامین کو، ورنہ گلہ نہیں دوں گا۔ جب یہ بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو علم ہوا کہ ان کا بیٹا بنیامین بادشاہ نے روک لیا ہے تو آپ بہت پریشان اور اداس ہوئے۔ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں بہت رو چکے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں کمزور پڑ گئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ مصر بھیجا تاکہ وہ بنیامین کو واپس لائیں۔ جب وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارے گھر والے بڑی مصیبت میں ہیں، بھوک سے کمزور ہو گئے ہیں، کچھ پرانا سامان بھی لے آئے ہیں، برائے کرم ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دے دیں۔ یہ حالت دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اسے کنویں میں ڈالا، مارا، پھر بیچا اور والد سے الگ کر دیا۔ اور یہ بات کہنے کے بعد آپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جب بھائیوں نے یہ بات سنی اور آپ کی مسکراہٹ دیکھی تو فوراً پہچان گئے۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر بہت احسان کیا، بے شک جو صبر کرے، نیکی کرے، اللہ پاک اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ بھائیوں نے اپنی اپنی غلطی پر معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ پاک تم سب کو بھی معاف کرے، اللہ پاک تمہیں بھی معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ دیکھا بچوں، جو صبر کرتا ہے اور جو معاف کرتا ہے، جو اللہ پاک کا حکم مان کر برائی سے دور رہتا ہے تو اللہ پاک اسے ایسی عزت دیتا ہے کہ ساری دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ تو بچوں، آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں، ابھی دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा है स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा बच्चों का मदनी चैनल